رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، کیا سبب ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی وہ سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے۔ دین اسلام ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیتا ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا پیغام دیتا ہے اور اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر کبھی کوئی مسلمان کسی پریشانی و مصیبت کا شکار ہو جائے تو اس سے منہ موڑنے کے بجائے پریشانی سے نکلنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر مالی طور پر کسی کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے یا قرض وغیرہ دینا پڑ جائے تو اسے دے دینا چاہیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی تنگ دست پر دنیا میں آسانی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، کسی کے راز کو چھپائے، کسی کے عیب کو چھپائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے جن کے بارے میں پوچھنے پر حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے درگزر کرنے والوں کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ غصہ غیر اختیاری شے ہے، یہ نفس کے اس جوش کو کہتے ہیں جو بدلہ لینے پر ابھارتا ہے اور اس سے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایسے میں جو شخص اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور درگزر سے کام لے، اسے معاف کر دے۔ احادیث میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، بدلہ لینے پر قادر تھا، تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آ جائے تو فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، غصہ بذات خود برا نہیں ہے، غصہ آنا کوئی برا نہیں ہے۔ ہاں، غصے میں آ کر شریعت کی نافرمانی کرنا مذموم و ناجائز ہے۔ صحیح موقع پر غصہ آنا بھی ضروری ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غصے میں تقریض یعنی اس قدر کم آنا کہ بالکل ہی ختم ہو جائے، یا پھر یہ جذبہ ہی کمزور پڑ جائے تو یہ ایک مذموم صفت ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بندے کی مروت اور غیرت ختم ہو جاتی ہے، اور جس میں غیرت یا مروت نہ ہو وہ کسی قسم کے کمال کا اہل نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا شخص عورتوں بلکہ حشرۃ الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑوں کے مشابہ ہوتا ہے، جسے بالکل ہی غصہ نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے غصہ دلایا گیا اور وہ غصے میں نہ آیا تو وہ گدھا ہے، اور جسے راضی کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ راضی نہ ہوا تو وہ شیطان ہے۔